بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی دین کے اندر ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد تدفین کے ایک دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد، انسان کی آنتوں میں کیڑوں کا ایک گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا، اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اعضاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا۔ 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، غرور، تکبر، حرص، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض، جلن، عزت، وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کہاں جاتا ہے؟ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ لہذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ادا کرنے چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ زندگی چند روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وبارک وسلم وسلم.